جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ گرمی کے موسم میں آدمی کو ہوا چاہیے، ٹھنڈک چاہیے، تو اللہ نے اس کے لیے پنکھے کو سبب کے طور پہ بنا دیا۔ ہوا چاہیے تو پنکھے کی سوئچ لگی ہوتی ہے، اس میں اگر کرنٹ آ رہا ہو تو آدمی سوئچ آن کرتا ہے، پنکھا گھومنا شروع کرتا ہے، آدمی کو ٹھنڈک ملنی شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح آدمی کو اگر غلہ چاہیے زمین سے تو زمین کو جوتتا ہے، بوتا ہے، دانہ پانی ڈالتا ہے، کھاد پانی کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین سے غلے کو کئی شکل میں، یعنی کئی تعداد میں، ایک غلے کو کئی دانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں۔ تو دنیا دار الاسباب ہے۔ اگر انسان کو اولاد چاہیے تو وہ نکاح کرے حلال طریقے کے مطابق، اور میاں بیوی کی تنہائی کی ملاقات جاری رکھے، اللہ پاک اس ملاپ سے اس کو اولاد عطا فرمائے۔ تو اولاد کے لیے میاں بیوی کے تعلق کو اللہ نے سبب بنا دیا۔ غلے کی کثرت کے لیے زمین کے وجود کو اس کے جوتنے اور بونے کو سبب بنا دیا۔ غرض یہ کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہمیں اسباب اختیار کر کے زندگی گزارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ بندے اسباب اختیار کریں۔ البتہ اسباب میں سب سے سہل اور سب سے آسان جو چیز ہے وہ ہے دعا۔ اسباب کی دنیا میں سب سے سہل، سب سے آسان جو چیز ہے جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہے دعا، کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ اسباب اختیار کرنے کے باوجود، اسباب اختیار کرنے کے باوجود ہم دعا سے مستغنی نہیں ہیں۔ اسباب اچھے سے اچھے اختیار کریں، اس کے بعد دعا پھر بھی ہمیں کرنا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی کہ اللہ ان اسباب کے اندر تاثیر آپ پیدا فرما دیجیے۔ زمین کو جوت کر اور بو کر میں نے کھاد پانی ڈال کر اپنا کام تو پورا کر دیا ہے، لیکن میرے پیارے اللہ جو کچھ تھا میرے ہاتھ میں اس کو ملا دیا میں نے خاک میں، اب نظر آپ کی ذات پر ہے۔ پیارے اللہ آپ لوٹائیں گے تو ملے گا، ورنہ میرا تو ختم ہو ہی گیا۔ تو دعا کا دامن بندہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اسباب اچھے سے اچھے اختیار کرے، لیکن دعا ضرور اس کی پشت پر رکھے۔ مثلا سفر کرنا ہے، بہترین گاڑی ہے، ابھی اس کا ریبن بھی نہیں کٹا، بہترین گاڑی ہے، نیا انجن ہے، نئے ٹائر ہیں، ڈیزل بھی فل ہے جی، اور دونوں جیبیں بھری ہوئی ہیں اسباب کے اعتبار سے، سب کچھ صحیح، لیکن قدم قدم پہ دعاؤں کا سہارا لینا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اسبابوں کو فیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جب آپ نے گاڑی اسٹارٹ کر لی، گاڑی میں بیگیج اپنے رکھ دیے، سارا کے سارے اسباب آپ نے مہیا کر لیے، ٹھیک، اب اگر آپ نے دعا نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ابھی کوئی غمناک خبر ملے اور آپ روتے دھوتے ہو جائیں اور سامان نکالنا پڑے، گاڑی سے بیگ اتارنا پڑے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ کئی مرتبہ آدمی فورن کی ٹکٹیں بک کیے ہوئے ہوتا ہے،
جی بیگ گاڑی میں رکھے تو ہوتا ہے، اور ابھی قدم ہی رکھنے والے ہوتے ہیں کہ اہم کسی حادثے کی خبر آتی ہے، یہ گھر کی کسی ذمہ دار کے انتقال کی خبر آتی ہے، اور سارا کا سارا پلان فیل ہو جاتا ہے، سارا کا سارا پلان فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس ذات نے کیا؟ اللہ نے۔ اس لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کے وجود کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کے وجود کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ سفر کا دل میں ارادہ مضبوط، ٹکٹ موجود، اسباب کی دنیا کے اسباب و وسائل موجود، جی سب کچھ موجود، لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر منظور نہیں ہے تو یہ سفر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو، ہم دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے بنے، قدم قدم پہ دعائیں کریں، قدم قدم پہ دعا، اور دعا کر کے مایوس نہ ہو بلکہ خوش ہو جائیں کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو دعائیں کر کے مایوس ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹی بیٹی ہے، اب 2 بیٹی 3 بیٹی ہو چکی ہے، اب چوتھی مرتبہ کہا کہ اب کی تو بیٹا ہونا ہی ہونا، میں نے بہت دعا کی، لیکن اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمیں بیٹے کی ضرورت ہے یا بیٹی کی ضرورت ہے، جب بیٹا ہمارے ہاتھ میں سعادت مند ثابت ہوگا یا بیٹی ثابت ہوگی۔ اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور اس کے دینے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، اور نہ دینے سے اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ جب وہ دینے اور نہ دینے دونوں پہ قادر ہے، اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں، اور اس نے ہمیں کہہ بھی رکھا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو، اور پھر بھی نہیں دے رہے، تو ہمیں منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس رب کریم کی ذات پر اور زیادہ یقین کی ضرورت ہے کہ میرے اللہ میرے حق میں بیٹی کو بہتر سمجھتا ہے، اس لیے مجھے بیٹی کی لائن لگا رکھے، بیٹی کی دولت دے رکھی۔ ہم منہ بگاڑ کر نہ بیٹھے، ہم اللہ سے مایوس ہو کر اور مزاج خراب کر کے نہ بیٹھے، اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ کے فیصلے کرا جائے۔ اس لیے فوضت امری الی اللہ، جی جب ہم کوئی کام کا ارادہ کریں، اس کے اسباب اختیار کر لیں، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر لیں۔ جو مجھے کرنا تھا میں نے کر لیا، اب اللہ کی ذات میں میں اعتماد اور بھروسہ کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں بہت پیارے، کلیان کی طرف کے، اکثر و بیشتر حج میں ساتھ رہا کرتے تھے، اور وطن کے اندر صرف حج کی ہی ہماری ملاقات رہتی تھی۔ کئی سال سے کرونا اور بہت سے حالات معاملات، اب اس وقت اور جس گروپ میں ہم جایا کرتے تھے اور بہت سے ضابطے حکومت کے، سعودی کے، ایزا ویزا اور پتہ نہیں کیا کیا، اس لیے اب وہ ساتھ نہیں رہا حج کا۔ تو جدہ میں اچھا حاجیوں کا بھی معاملہ عجیب ہے، ادھر سے تو ہر ایک کی زبان پر لبیک لبیک لبیک، اور جب ادھر سے آتے ہیں تو پھر بس میرا بیگ میرا بیگ میرا بیگ، بیگ کا نعرہ لگتا ہے ہر وقت۔ اب جب جدہ واپس آتے ہیں مکہ مکرمہ سے، مدینہ طیبہ سے قافلے لوٹتے ہیں تو سامان لوڈ کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں اپنے بڑوں کی طرف سے ہدایت ہے کہ سامان جب تک آپ کا لوڈ نہ ہو جائے وہاں تک اس پر کڑی نظر رکھیں، ورنہ اجتماعی کام ہوتا ہے، ہنگامی ہوتا ہے، پتہ نہیں کچھ رہ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی نظر کے سامنے اپنے سامان جب رکھتے ہوئے دیکھ لیں آپ، تب آپ مطمئن ہو جائیں کہ وہ رکھا جا چکا ہے۔ اور ہم کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ یہ بیگ ہمارا نیچے نہ رکھا جائے، سب سے اوپر رکھا جائے، اس لیے کہ جب نیچے رکھا جائے گا تو اتنے بھاری بھرکم جب بیگ دوسرے اوپر رکھے جائیں گے تو اس کا کیا بنے گا؟ خیر، اب میں غور سے دیکھ رہا تھا تو ہمارے دوست نے کہا مولانا ہاتھ پکڑا، چلو بیگ رکھا گیا، اب جو کچھ ہمارے اختیار میں تھا اتنا ہم نے کر دیا، اب یہ وطن تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ اب ان کے جملے سے مجھے اتنی تسلی ملی کہ واقعی جتنا ہم سے کیا جا سکتا تھا وہ اتنا کر لیا، اس سے زیادہ کہ تو ہم مکلف بھی نہیں ہے اور اس سے زیادہ ہم کر بھی نہیں سکتے۔ اب ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہو، چپ چاپ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگائیں اور بیٹھے اپنے۔ تو جتنا ہمارے اختیار میں ہے اتنا اچھے سے اچھا ہم کر لیں، باقی نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ تو ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں،
ہم اسباب اچھے سے اچھے اختیار کریں، اس کے ہم مکلف ہیں، لیکن اچھے سے اچھے اسباب اختیار کرنے کے بعد اسباب کو خدا نہ سمجھیں، اسباب کو خدا نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تو اللہ ہے، وہ مسبب الاسباب، وہ تمام کے تمام ہمارے اسباب پر، ہمارے ارادوں پر قادر ہیں۔ ہمارا کوئی کیس ہے، کوئی معاملہ ہے، ہم اچھے سے اچھا وکیل کریں، کاغذات کی فراہمی میں اس کو کوئی کمی نہ کریں، سارے کے سارے کام کریں، اور پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہیں میرے پیارے رب جتنا مجھ سے کیا جا سکتا تھا میں نے کر لیا، میں آپ کے حکم کا تابع ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، میرے پیارے اللہ اب میں اپنا معاملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے قدرت کے حوالے کرتا ہوں، اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ بس اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے، اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے۔ تو دعاؤں کے اندر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ دعا کرنے کے بعد بھی اس کے نتیجے پر ہم نظر نہ رکھیں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ، نتیجہ تو اللہ کا، اس لیے ہم کسی بھی شخص کو یہ گارنٹی نہیں دیتے جاؤ میں نے دعا کرتی ہو جائے، نہیں، اس کے مطلب یہ کہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ وہی کریں گے۔ بھائی دیکھو، آپ نے دعا کے لیے کہا، ہم نے دعا کی، ہم نے تہجد کے وقت دعا کی، قرآن پاک کے اختتام کے موقع پہ دعا کی، نماز کے بعد دعا کی، 2 خطبوں کے درمیان دعا کی، جی آپ بھی دعا کریں، میں نے بھی صدقہ نکالا، آپ بھی نکالیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہم نے کرا، باقی نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، اللہ بہتر فرمائے۔ میں نوجوان بچے ہوتے ہیں اکثر، تو ان کے درمیان میں ان کے ذوق کی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کئی مرتبہ نوجوان بچوں سے پوچھتے ہیں بھائی نکاح وغیرہ کیا کہ نہیں، کیا ارادہ ہے؟ کہ جی ہم نے ایک پیغام بھیجا ہے، ایک خاندان کے اندر لڑکی ہے، ہم نے پیغام بھیجا ہے، آپ بھی دعا کریں۔ ٹھیک ہے، دعا کریں، تو دعا کس طرح کریں گے؟ ہم تو دعا کریں گے، لیکن آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے پیغام تو بھیج دیا، بس یہ دعا کریں۔ بعض مرتبہ لڑکے کے لڑکیاں بھی یہ خط لکھتی ہیں حضرت دعا کرنا، وہاں ہم نے پیغام بھیجا، بس وہاں ہو ہی جائے، وہاں ہو ہی جائے، اس طرح سے دعا نہیں کریں۔ دعا اس طرح کریں میرے پیارے اللہ میں نے اپنے رشتے کے لیے فلاں خاندان کو اس لڑکی کو مناسب سمجھا ہے، وہ خاندان میرے لیے مناسب ہے، وہ لڑکی میرے لیے مناسب ہے، میرے پیارے اللہ اگر آپ کے علم میں اس لڑکی کا میرے نکاح میں آنا، آپ کے علم میں اس لڑکی کا میرے نکاح میں آنا خیر ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ سارے مراحل طے کر دیجیے، اور اگر اس کا میرے نکاح میں آنا خیر نہیں ہے تو پیارے اللہ اس کو مجھ سے بہتر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، اور اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجیے، اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجیے۔ اس اختتامی جملے پہ آپ نے کچھ تاثر پیش نہیں کیا، سوچتا یہی طلب تو نہیں نکلنی چاہیے، اسی کے سارے تو جی رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجنوں کا جو باپ تھا وہ اس کو لے کر گیا کعبۃ اللہ، حرم شریف گیا، عمرہ کیا، اور وہاں آ کر کھڑے ہو کر اس کے بچے کو کھڑ کر بیٹا بڑی رسوائی ہوئی ہے، تیری اس محبت اور معاشرے کی وجہ سے میری بڑی رسوائی ہوئی ہے، دعا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی محبت میرے دل سے نکل جائے۔ تو وہاں کیا کہتا ہے دعا؟ پیارے اللہ ساری دنیا کی محبت میرے دل سے نکل جائے مگر لیلا کی محبت نہ نکلے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پیارے اللہ جو لوگ میری اس دعا پہ آمین کہ اللہ ان پر رحم فرمائیں۔ تو آپ لوگ مجنوں کے رشتے دار تو نہیں ہیں کہ آخر میں یہ جو میں نے کہا کہ اس کے دل کی محبت بھی دل سے نکل جائے گی، اس پہ تاثر پیش نہیں کرنا۔ اسی طرح کوئی زمین کا سودا ہے، کوئی فلیٹ کا سودا ہے، جی کوئی دکان کا سودا ہے، جو شاپ کا سودا ہے، اس میں بھی یہی میرے پیارے اللہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی آمدنی کے لیے، رزق حلال میں ترقی کے لیے پیارے اللہ فلاں جگہ فلیٹ لینے کا ارادہ کیا ہے، فلاں دکان دیکھی ہے، اگر آپ کے علم میں وہ میرے حق میں بہتر ہے اللہ اس کا معاملہ آسان فرما دیجیے، اور اگر آپ کے علم میں میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پیارے اللہ جہاں بہتر ہے وہاں دلوا دیجیے، اور اس کی محبت کو بھی دل سے نکال دیجیے، اور اس معاملے کو عافیت کے ساتھ اس سے بچا دیجیے۔ اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ امتحان کا بچوں کا زمانہ چل رہا ہے، اب طلبہ عزیز ٹوٹ کے کہتے ہیں حضرت دعا کرنا امتحان چل رہا اللہ کامیاب کرنا، لیکن یہ دعا کوئی نہیں کراتا کہ حضرت دعا کریں اللہ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب۔
یہ دنیا کے 2-3 کتابوں کا امتحان راتوں کو سونے نہیں دیتا، وہ آخرت کا امتحان کتنا زبردست ہے پیارے اللہ، اس کی بھی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایسی دعا ایسی دعا نہیں کوئی نہیں کرا۔ ہمارے بہت سے قابل مشاہد جب ان کے پاس کوئی طالب آتا یہ دعا کے لیے درخواست کرتا تو دعا کرتے کہ پیارے اللہ دنیا جہان کے جتنے بھی امتحان ہیں اللہ تعالیٰ تمام امتحانوں میں آپ کو کامیاب کرنا۔ اب بہت سے بچے امتحان میں دعا دوسرے انداز سے کرتے ہیں، پیارے اللہ سارے کے سارے فیل ہو جائیں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ ظاہر ہے جب سب فیل ہوں گے تبھی تو یہ کامیاب ہوگا۔ سب کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اپنی خیر خواہی مانگے اللہ سے، میرے پیارے اللہ میرے ساتھیوں کو تمام کو کامیاب کیجیے اور مجھے سب سے آگے کیجیے۔ تو سب کی بھلائی چاہتے ہوئے اپنی ترقی چاہیے، سب کی بھلائی چاہتے ہوئے اپنی ترقی چاہیے، نہ یہ کہ سب کی فیل کی دعا کر کے اپنی ترقی چاہیے۔ یہ کیا ترقی ہوئی؟ سب کے گاؤں میں سب کے گھر جل جائیں اور میرا گھر باقی رہے، یہ کون سی بات، یہ کون سی عقل مندی؟ محلے میں سارے گھر جل جائیں میرا گھر کھڑا رہے تاکہ میں دور سے دیکھوں، یہ نہیں، غلط بات۔ کسی کی بدخواہی چاہتے ہوئے اپنی اللہ تعالیٰ سے ترقی نہ چاہیں بلکہ سب کی ترقی کی دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی ترقی کی دعا کریں۔ کتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ نیز ہم دعا کے لیے لوگوں سے درخواست بھی کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی اپنے صحابی سے عمرے کے موقع پہ جب وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کی۔ معلومہ دعا کی درخواست کرنا بھی ثابت ہے، تو دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے اور دعا خود بھی کرنا چاہیے، جیسے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر احادیث مبارکہ میں دعا کے بارے میں ارشادات ہیں کہ دعا مانگے اللہ سے، ادعو اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ نیز ایک تیسری چیز ہے بہت اہم ہے، وہ ہے دعا چاہنا۔ ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا چاہنا۔ اور وہ چاہ کیسے ہوتی ہے کہ دوسرے کا دل اتنا خوش کیا جائے کہ وہ دعا کرتا ہو جائے، اس کو دعا لینا بھی کہتے ہیں۔ دعا لینا کہ دوسرے کا دل اتنا خوش کیا جائے، اتنا خوش کیا جائے کہ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، بلکہ وہ تو خود دل کی گہرائیوں سے دعا کرے، بلکہ کسی کا دل خوش کر کے اس کی خدمت کر کے یہ کہنا آپ میرے لیے دعا کریں، یہ تو رشوت ہے، یہ تو رشوت ہے۔ اتنا دل خوش کرتے ہیں کہ وہ راتوں کی تنہائیوں میں جب ہاتھ اٹھائے یہ تو بے ساختہ اپنے وجود سے پہلے ہم یاد آئیں اس کو، پیارے اللہ جس نے میرے ساتھ میں یہ کرم اکرام کا معاملہ کیا، راحت کا معاملہ کیا، اللہ اس کو کبھی محروم نہ فرمائے۔ ہمارے بعض بزرگوں کی ایسی خدمت کی گئی، لوگوں نے ایسی خدمت کی، جب ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ حضرت دعا فرمائیں، کہ بیٹا آج رات پوری رات میں نے صرف اور صرف آپ کے لیے دعا کی، کسی کے لیے دعا نہیں، یہاں تک کہ اپنی ذات کے لیے بھی دعا نہیں کی۔ دل خوش کرنے والے کیسا دل خوش کرتے ہوں گے۔ میرے گستاخ محترم بندوق بردار تھے، لائسنس کی بندوق رکھا کرتے تھے اور بڑے وجیح تھے، بڑی تمکنت تھی ان کے ساتھ۔ وہ لکھ لے کر ہاتھ دے کر کسی جسے ٹویوٹا چلا کرتا تھا اس کو ہاتھ دیا، دودھ کے کین اس میں پیچھے تھے، چلانے والا مسلمان مومن تھا، اس نے بٹھا لیا۔ ان کے خادم بھی تھے، صاحب میں بندوق بھی تھی، بیٹھ گئے کیبن میں آ گئے۔ اب تھوڑی دور گاڑی چلی اور کہا کہ لاؤ جی کرایہ، کرایہ دے دیا، خادم کا بھی دے دیا، اپنا بھی دے دیا۔ جب اترنے لگے اس نے کہا جی دعا کرنا حضرت۔ کہ بیوقوف کیسی دعا، دعا تو یہاں سے نکلتی ہے اور اس کے اوپر تو نے تالے لگا دیے، پھر کرایہ تو نے لیا، اب کیسی دعا چاہیے؟ کرایہ نہ لیتا تو ہم تیرے لیے دعا کرتے۔ اور بات بالکل صحیح ہے، دعا لینے کے لیے دل خوش کرنا پڑتا ہے اور پھر دل خوش کرنے کے بعد یہ کہنا نہیں پڑتا کہ دعا کرنا، وہ تو خود اپنے دل سے دعا دیتا ہے۔ تو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوستو ہم میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اسباب کی دنیا میں ایک لاکھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے جوتے ایک لاکھ، ان کا لباس ایک لاکھ، ان کی گاڑی ایک لاکھ، ان کا رہنے سہنے کا سسٹم ایک لاکھ، کھانے پینے کی چوائس ان کی ایک لاکھ، سب چیزیں ایک لاکھ، لیکن وہ طاعت و عبادات میں بالکل پیچھے، طاعت و عبادات میں بالکل پیچھے، غلط بات ہے۔ ہم جیسے اپنی دنیا کے سیٹ اپ کے اعتبار سے ایک لاکھ ہیں تو ہم ایک لاکھ مسلح خرید کر
اور ایک گلاس وضو کر کے ہم اس پہ جم کے ایک گلاس دعا بھی تو کریں. ہم اپنے مسلوں کو گرمانا بھی تو سیکھیں, ہم اپنے مسلوں کو تر کرنا بھی تو سیکھیں دعا آنسو بہا کر. اس لیے دوستو اس میں بڑی کمی ہم سے, اور اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا پسند ہے. بندہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرے. حالانکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ہر قسم کی ضرورتوں سے واقف ہیں اور وہ بغیر مانگے بھی دینے پہ قادر اور دیتے ہیں. لیکن جب اللہ کو مانگنا پسند ہے, اس رب نے خود کہا ادعونی, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک بات اور سمجھ لیں, اگر زندگی بھر ہم کسی چیز کو اللہ سے مانگتے رہے اور مانگتے رہے اور مرتے دم تک وہ چیز نہ ملی, تو خوش ہو جانا چاہیے کہ پیارے اللہ نے ایک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ادعونی, مجھ سے مانگو. تو مانگنے کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائی, یہ کوئی کم دولت ہے؟ اور جب اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے مانگو میں دوں گا, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جھوٹے نہیں ہیں. اللہ جھوٹے نہیں ہیں, وہ ہمارے خالق اور مالک ہیں, اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں. اور جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کے خزانے اس رب کے پاس, اور دینے میں اس میں ان کے یہاں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے, بلکہ اس خزانے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی دینے کے لیے, بنایا ہی دینے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ مشفق ماں اور باپ سے بھی زیادہ مشفق اور پیارے رب ہیں. لہذا وہ اپنے بندوں کی مصلحت پر غور فرماتے ہیں کہ جو چیز بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں, اس قابل ہے بھی کہ نہیں. اب اتنا سا بچہ خوبصورت سی موٹر سائیکل روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھے اور ابو سے ضد کرے کہ ابو مجھے موٹر سائیکل دلائی, اور باپ کے پاس صلاحیت ہے, وہ دلا سکتا ہے. لیکن کوئی عقل مند باپ یہ کبھی حرکت کرتا ہے کہ چھوٹے سے بچے کے لیے موٹر سائیکل دلا دے؟ یہی بچہ جو درشید پڑھا تھا وہ دلانا ہمارے یہاں نہر کے اوپر بہت سے بنجارے لوگ جا رہے تھے گھوڑے گدے خچر لے کر, 1 روپیہ ہاتھ میں لے کے دوڑا کہ مجھے گھوڑا چاہیے, 1 روپیہ لے. ہم نے اسی وقت نیت کر لی کہ ان کو بڑا ہونے میں انشاءاللہ ان کو گھوڑا دلوائیں گے. اب بتائیے بچہ چھوٹا سا ہے, روپیہ اس کے پاس ہے, روپیے میں گھوڑا آتا نہیں, اور آ بھی جائے تو وہ اس قابل نہیں کہ گھوڑے کی سواری کر سکے. ہر چیز اپنے وقت پہ. پھر اللہ پاک نے گھوڑے بھی دیا ماشاءاللہ, انہوں نے سواری بھی کی ہے, سیکھی ہے. تو دعا کا معمول ہمیشہ اللہ کے ساتھ سے رکھے, دعا میں بالکل بخیلی نہ کریں. یہی چیز تو ہمارے اختیار میں, یہی چیز تو ہمارے اختیار میں. اس دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز ہمارے اختیار میں اگر اللہ نے دی ہے تو وہ ہے دعا. اور دعا میں کوئی پابندی نہیں ہمارے, ہم جائز دعائیں کر سکتے ہیں, جائز دعا. ہم ایسی دعا نہ کریں اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کریں. مثلا ایسی دعا نہ کریں جو بحیثیت بندہ ہونے کے اس کے شاہ نشان نہیں. مثلا کوئی لڑکا ہے خوبرو لڑکا ہے, اور یہ دعا کرے اللہ مجھے لڑکی بنا دی, واہ بھائی مجھے لڑکی بنا دی. کیوں لڑکی بنا دی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ کرنا. جائز دعائیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ٹکا کے مانگے. میرے استاد محترم وہی بندوق بردار وہ کہا کرتے تھے ارے ہیلی کاپٹر مانگو تو کم از کم سائیکل تو ملے گی. جب مانگنے پہ آؤ تو اللہ سے ہیلی کاپٹر مانگو تو سائیکل تو ملے گی. اور عجیب بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں تو کئی مرتبہ دعا مانگنے میں ہم اللہ تعالیٰ کی شان میں جو گویا ہم گستاخی کر بیٹھتے ہیں. گستاخی کیا؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں گا ہیلی کاپٹر مانگو, گرمی بھی بہت ہے, سفر کی صعوبتیں بھی بہت ہیں, جام بھی بہت لگے رہتے ہیں, آپ اللہ سے ہیلی کاپٹر مانگو تو فوراً سب کے ساتھ مسکرائیں گے ہم اور ہیلی کاپٹر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوسی اختیار کی کہ ہم نے اللہ کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ اللہ ہیلی کاپٹر دینے پہ قادر ہے. ایک عام سا آدمی, ایک سویپر کا بیٹا ملٹری مین بنتا ہے اور وہ ہیلی کاپٹر چلاتا ہو جاتا ہے. جب وہ پائلٹ بنتا ہے وہ ہیلی کاپٹر چلاتا ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ایک سویپر, ایک بھنگی کے بیٹے کو ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بنا دیتے ہیں اور اس کو ہیلی کاپٹر دیتے ہیں, یا وہ MP MLA کا الیکشن لڑتے لڑتے اوپر پہنچ جاتا ہے اور وہ ہیلی کاپٹر میں گھومتا پھرتا ہو جاتا ہے, لباس کے اس کے ٹھکانے نہیں اور وہ ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہے.
تو کیا ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بیر ہے؟ اس لیے ہم جب بھی کوئی اللہ سے دعا کریں تو اس میں اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں، اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھیں. اللہ سے مایوس بالکل نہ ہو، اللہ سے بہتر چیز مانگو. ایک طالب فلاح ادارے میں پڑھتے تھے، وہ اپنے وطن گئے اور وطن سے واپس لوٹے اور عجیب سی ان کی کیفیت مایوسی کی. انہوں نے پوچھا حضرت میں اپنے وطن گیا تھا اور والد صاحب نے ایک کزن یعنی ہمارے خاندانی کے اندر رشتے داروں میں ایک لڑکی سے ہماری منگنی کرائی اور وہ لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں. اب میں کیا کروں؟ کہ بیٹا یہ بات تو آپ کو والدین سے پہلے کلیئر کرنی چاہیے، لیکن آپ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں میرے پیارے رب، میرے ماں باپ نے مجھے کوئی دھوکہ تو نہیں دیا، میرے ماں باپ نے میرے حق میں وہی چیز ڈھونڈی ہے جو میرے لیے مناسب ہے، لیکن مجھے اس لڑکی سے مناسبت نہیں. تو جب عدمی مناسبت میں مناسبت پیدا کرنا یہ بھی تو آپ کے اختیار میں ہے. اگر وہ لڑکی میرے حق میں خیر ہے تو پیارے اللہ عافیت کے ساتھ مناسبت پیدا فرما دیجیے اور نکاح مقدر کر دیجیے. اور اگر آپ کے علم میں وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرے پیارے اللہ اس لڑکی کو مجھ سے بہتر دے دیجیے اور مجھے اس سے بہتر دے دیجیے. اللہ اس بات پہ قادر ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ یوں کہیں لڑکی والے کہ وہ جلدی نکاح کرو اور آپ کے والدین کہیں کہ ہمارے بچے کو 2 سال اور پڑھنا ہے، تو اگر آپ کے مقدر میں نہیں ہے تو آٹومیٹک وہ رشتہ منسوخ ہو جائے گا کہ بھائی ہمیں جلدی کرنا ہے. اور اگر اسی سے مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل مناسبت پیدا فرما دے گی، اس سے ہوگا. بہرحال یہ ہم نے دعا بتائی اور مطمئن ہوا، خوش ہوا. 2-3 سال کے بعد وہ بچہ پھر آئے اور کہا الحمدللہ میرا اسی لڑکی سے رشتہ ہوا، اسی سے نکاح ہوا اور اب تو مجھے اس سے اچھا کوئی لگ ہی نہیں رہا، مناسبت پیدا ہو گئی. یہ جو بچے کئی مرتبہ بدنگاہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو ہے عارضی اور اس کے مجازی مبتلا ہو جاتے ہیں اور موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا اور وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتی اور ہم مر جائیں گے اور فلاں کر جائیں گے، یہ بیکار کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے انہی الفاظ میں دعا کرنی چاہیے. میرے پیارے بھائی، جب میرے والدین اس رشتے سے ناخوش ہیں، وہ نہیں چاہتے، میرے پیارے اللہ اگر آپ کے علم میں یہ رشتہ میرے حق میں مناسب ہے کہ اللہ سب کے دل میں مناسبت پیدا فرما دیجیے اور آپ اس پہ قادر ہیں. اور اگر نہیں ہے تو پیارے اللہ مجھے اس سے بہتر، اس کو مجھ سے بہتر عطا فرما اور اس کی چاہت اور دل میں جو تڑپ اور یہ بے چینی لگی ہوئی اللہ اس کو بھی عافیت کے ساتھ نکال دیجیے اور آپ اس بات پر قادر، آپ اس بات پر قادر. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کی ترغیب بھی دی ہے، ہمیں مضامین بھی بیان فرمائے ہیں اور بہترین دعاؤں کا مجموعہ مناجات مقبول میں اور الحزب العظم کے اندر بہترین جو ہے دعاؤں کا مجموعہ ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ اس سے بہتر مانگنے کا کوئی انداز ہو ہی نہیں سکتا. اصل میں یہ مجلس اس سال کی آخری مجلس ہے. انشاءاللہ رمضان مبارک کے پہلے عشرے کے اندر پھر اصلاحی اور تربیتی مجالس ہوں گی. یہاں پچھلے سال کے مقابلے میں جس طرح پچھلے سالوں میں ہوا ہے اسی طرح اس سال بھی انشاءاللہ نظام رہے گا. ہم نے سوچا کہ پورے سال میں جو کہنا سننا ہوتا رہا اختتام ہم دعا پہ کریں. یہ تمام مجلسوں کی آخری دعا بھی ہے اور رمضان مبارک کا استقبال بھی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے دعا فرماتے تھے اللہم بارکنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری اور رمضان کی طلب اور تڑپ میں 2 مہینے پہلے سے دعا شروع کرتے تھے. اس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت معلوم ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آنے والے رمضان کا ہمارے مقدر فرما اور زندگی کا بہترین رمضان بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور رمضان مبارک میں چونکہ دعاؤں کا مہینہ ہے، افطار کے وقت دعا، سحر کے وقت دعا، تلاوت کے بعد دعا، نمازوں کے بعد دعا اور 27 شب میں دعا اور طاق راتوں میں دعا، شب عید میں دعا، لیلۃ الجائزہ میں دعا، عید کی صبح میں دعا، عیدین کی نماز سے پہلے دعا. یہ سب دعاؤں کے مبارک موقع ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے دعا مانگنے کی. اللہ تعالیٰ کے منگتے بنے. اور کمال یہ ہے کہ بندوں سے مانگو تو ذلیل ہو جائے اور رب سے مانگو تو باعزت ہوتے. مخلوق سے مانگو چاہے وہ قرض ہی مانگو لیکن ایک نہ ایک درجے میں رسوائی ہوتی ہے.
شرمندگی ہوتی ہے، اس کے گھر سے نکلنا ایک گویا پیر بھاری ہو کے نکلتا ہے، بھاری قدم سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور جب جب سامنا ہو جاتا ہے تو رسوائی سی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے دربار میں مانگنے والے مخلوق کے سامنے کبھی رسوا نہیں ہوا کرتے، بلکہ چہرے پر رونق لے کے نکلا کرتے. اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے والے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو گریہ وزاری کے ساتھ پیش کرنے والے مخلوق کے درباروں میں اور مخلوق کے سامنے باعزت ہو کے نکلتے ہیں. اس لیے دوستو، اللہ سے مانگنے والے، جمعہ کا دن ہے، شہروں کے اندر بڑی بڑی مسجدیں ہیں، جامع مسجد ہیں، لوگ سارے کے سارے اللہ سے مانگ کے نکلتے ہیں، اور مسجد کی سیڑھیوں پر دروازے میں دو طرفہ لائن لگا کر فقیروں کی ایک لمبا چوڑا جمع غفیر ہوتا ہے، اور ان منگتوں سے وہ مانگتے ہیں. یہ سارے کے سارے جس رب سے مانگ کے آئے ہیں، انہیں منگتوں سے وہ مانگنے کے لیے کھڑے، اور اتنی بھی فہم کام نہیں کرتی کہ یہ سب لوگ جس رب سے مانگ کر آئے ہیں اسی سے ہم کیوں نہ مانگیں، اور دعا دیتے ہیں کیسی بڑی بڑی، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اور خود محتاج بنے کھڑے ہیں. یہ دعا اپنے ہی لیے کر لیتے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائی، تو کب کی دعا قبول ہو چکی ہو. پورے گاؤں میں صدا لگا کے پھرتے ہیں، اللہ اپنا محتاج بنا کے رکھے، اللہ حاجی نمازی بنائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. اس کی آدھی دعا بھی اپنے حق میں کر لیتے تو کب کا کام بن چکا ہو. اس لیے دوستو، لمبی لمبی دعائیں کرنے والے بنے اللہ کے سامنے. اور یاد رکھنا، جو دعا غفلت سے کی جاتی ہے وہ دعا اللہ کی مستجاب نہیں ہوتی. ہم کئی مرتبہ دعا مانگتے ہیں، بس ہاتھ رگڑتے رہتے ہیں، ہتھیلی ملتے رہتے ہیں، گویا کہ بت پرستی کر رہے ہیں، کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں. نہیں، بلکہ ہاتھ پھیلا کر رکھیں، ہمتن متوجہ رہیں. جی، اس بات کا استحضار رہے، میں جس رب کے دربار میں اپنی فائل پیش کر رہا ہوں، اپنی دعاؤں کی فائل جس رب کے دربار میں پیش کر رہا ہوں، وہ رب علیم بذات الصدور ہے. جی، وہ میرے ارادوں کو بھی جانتا ہے، میرے الفاظ کو بھی جانتا ہے، وہ میری ضرورتوں کو بھی پہچانتا ہے. وہ میرا رب میرا مالک ہے، خالق ہے، اور مجھ پر قادر ہے، میری ذات پر قادر ہے، ضرورتوں کے پورا کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہر ایک اعتبار سے حاضر و ناظر ہے. میں اس رب کے سامنے اپنی دعاؤں کی سوغات لے کر بیٹھا. اس استحضار کے ساتھ دعا مانگیں. جی، شروع میں استغفار کریں، شروع میں استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، خوب تفصیل کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی دعاؤں کو پیش کریں، اور پیش کرنے کے بعد اختتام پر بھی استغفار کریں، درود شریف کریں، اور اپنے ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیں. گویا جن ہاتھوں پر، جو ہاتھ اللہ کے دربار میں پھیلے ہوئے تھے، جن پر اللہ کی رحمت برس رہی تھی، وہ رحمت آپ نے اپنے چہرے پہ مل لی. اس طرح سے اللہ سے اب تعالیٰ سے دعا کریں. دوست، کئی مرتبہ لوگ ٹوٹ کے دعا کریں، حضرت خاص دعا کریں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت مجھے خاص وقت میں دعا کرنی، مجھے اپنی خاص وقت کی دعاؤں میں یاد رکھنا. کہا جس وقت میں آپ یاد آ گئے پھر وہ خاص کہاں رہا. جس خاص دعا کے وقت میں آپ یاد آ گئے، آپ کی یاد آ گئی، پھر وہ خاص رہا کہاں. بہت سے کہتے ہیں نام لے کے دعا کر. ایک صاحب نے مجھے حج عمرے کے سفر پہ جاتے ہوئے کہا، حضرت میرے لیے کعبۃ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے دعا کر. اس طرح سے کسی کو ذکر نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ کسی جگہ بیان کے لے گیا، بیان سے پہلے حضرت خاص دعا، بہت پریشان دعا ہوگی، اس کے بعد حضرت خاص دعا کرنا. گاڑی میں کہ دیکھو اب بد دعا ہو جائے گی، اب بس کرو. کیا تماشا لگا رکھے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں، اور دوسرے لوگوں سے سوچ رہے ہیں کہ یہ دعا کریں گے تو ہمارے آپ میں قبول ہو جائے گی، ہماری دعا نہیں ہوئی. یہ مایوسی کفر تک آدمی کو پہنچا دیتے. اللہ کی ذات سے ہم کبھی مایوس نہیں، ہم اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں. اور اتنی بات یاد رکھنا، اگر ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں، کام پھنسے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کے پاس کام اٹکے ہوئے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر قبضہ و قدرت اللہ کی، اللہ کی ذات اپنا قبضہ رکھتی ہے. اس لیے کوئی ساری دنیا مل کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر پہنچانے کا ارادہ کر رکھا ہے. خدا کی قسم کوئی ذات ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، بال بیٹا نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے اور ادھر سے فیصلے کچھ اور ہو چکے ہیں، ساری دنیا میں مل کر ہمیں اللہ کی عتاب سے نہیں بچا سکتی. اس بات کو، جس طرح 2 اور 2 4 ہونے کا یقین ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس بات کو اس طرح سے اپنے دل میں جما لے. دوست،
تو یہ مضمون یاد رہے گا. ہم ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے والے بنے جی. اور ایسے نہیں ہے کہ بس رٹے رٹائے 2-4 جملے رسمی طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ کیا ہوا؟ صابن سے ہاتھ دھوئے، سینیٹائزر کیا کیا آپ نے؟ اچھی طرح سے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے، فون بالکل بند کر، بالکل ہر ساری مخلوق سے ڈسکنیکٹ ہو کر وہ اللہ کی ذات سے کنیکٹ ہو جائے. نہ کوئی فون کا وائبریٹ ہو، نہ اس کی جو ہے رنگ ہو، کچھ نہ ہو، بس آپ اور اللہ کے ساتھ 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ وقت. دوستوں ہم میں کا ہر بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ کچھ ایسا کوآرڈینیشن کر لے کہ اس میں اللہ کے سوا، آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی بندہ پر مارنے والا نہ رہے. نہ کوئی دوست ہو، نہ احباب ہو، نہ ریلیٹیو ہو، نہ رشتے دار ہو، نہ گھر کا کوئی خاص و عام ہو. تنہائی میں آپ وقت نکال کر میرے پیارے رب، میرے سامنے رب، میرے اچھے رب، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، آپ خالق ہیں، میں مخلوق ہوں، آپ قادر ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، مجبور ہوں، معذور ہوں. میرے پیارے اللہ میرے حال پر رحم کر دیجیے، اللہ میرے حال پر ترس کھا لیجیے، اللہ مجھے رسوائیوں سے بچا لیجیے جی. لمبا مضمون بنائے اللہ کے ساتھ، اور اختتام کر کے دعا بالکل مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے. میرا بھی 2-3 مہینے پہلے ترکی جانا ہوا. اللہ تعالیٰ ترکی کے حال پر رحم فرمائے. وہ جو بھی زلزلہ آیا جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے اور امت کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں بتلائی جاتی ہے، اس کی نشاندہی کی جاتی ہے. وہاں جانا ہوا اس قبرستان کے اندر. تو غضب کی ٹھنڈی تھی، رات کے ہم 8 ساڑھے 8 بجے پہنچے، لیکن اس وقت اس ٹھنڈے موسم کے اندر ماحول بالکل ایسا تھا جیسے اپنے وطن میں 12 ساڑھے 12 بجے کا وقت ہوتا، سناٹا مکمل. خیر قبرستان میں گئے. ایک قبرستان کے وسط میں مسجد بھی ہے. اس مسجد کے پیچھے حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی جاتی ہے. اس کے اوپر ایک عمارت بنی ہوئی ہے. خیر وہ تو رات کا وقت تھا، سناٹا تھا. شیشوں کے پیچھے، گلاس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر ہم نے اصالہ ثواب کیا. واپس آئے، میں نے دیکھا مسجد کے اندر کوئی بزرگوار بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے. رات کا سناٹا، قرآن پاک کی تلاوت. خیر میں وہاں گیا، میں نے عربی میں ان سے گفتگو شروع کی. انہوں نے کہا سن رہی تھا آپ نے وہاں صلاۃ والسلام پڑھ لیا ہے نا؟ کہ وہ مقفل وہاں تو تالا لگا ہوا ہے، آپ کیسے گئے ہوئے؟ میں نے کہا کہ دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کر تو میں چلتا ہوں. خیر میں قرآن پاک بند کیا. میں نے دیکھا کہ رات کی تنہائی میں قبرستان کی اس مسجد میں بالکل سناٹا ہے. اگر اللہ سے دعا کرے تو میں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور نہ جانے کس کس کے لیے آپ دعا کی درخواست کی. تو انہوں نے اسی وقت قرآن پاک بند کر کے پہلے خوب دیر تک دعا کی. اس کے بعد وہ چلے، قفل کھولا. قفل کھولنے کے بعد عجیب قبر ہے. اوپر وہ جو عام طور پر جیسے بازاروں کی اوپر تعویذ بنے ہوتے ہیں پتھر کا، تو وہ پتھر کے بجائے لکڑی کا ہے، پورا صندوق جیسا. اور سرہانے کی طرف ایک ہڈن تالا ہے. اس کو کھول کے اس میں کھڑکی کھولی اور اس کے نیچے قبر ہے بنی ہوئی پتھر کی. خیر ہم نے وہاں سلام کیا، اصالہ ثواب کیا. خیر ہم پار آئے اور پھر وہ آ کر قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. اس کے بعد کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہ ہم تو مسافر ہیں، ہمارا شام کا کھانا بھی باقی ہے. ہم سوچ رہے تھے کہیں ہوٹل مل جائے. کہنا تو کچھ کلومیٹر کے فاصلوں پر ایک شہر ہے، وہاں آپ کو ملے گا، کافی دور ہے. پتہ نہیں اس وقت آپ جب پہنچیں گے وہاں تو اس وقت کھلا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا وہیں کہیں ہوٹل ملے گا. کہا بہتر ہے تو آپ یہیں آرام کر لیں. خیر ہم نے جو روکھا سوکھا ہمارے ساتھ سفر کا توشہ تھا ہم نے کھایا اور پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر ہے آپ جی. اور صبر ایوب مشہور ہے کیونکہ جو کچھ کھایا اسی کو کھا کے چپ چاپ صبر کر کے سو جاؤ. آج آپ کو مقام صبر ملے گا. بہرحال تو وہ جو بزرگوار وہاں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. دوستو ہم اپنے مسجدوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول کیوں نہیں سجاتے؟ جن کی جو 50+ زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اب اثر سے مغرب تک کا وقت ان کی زندگی گزر رہا ہے اور اثر کے بعد مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی. اثر کے بعد مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی. لہذا ارادے کریں کہ ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے میں ایسا ماحول سجائیں گے، مصلی ہر وقت بچھا رہے گا، رحل کے اوپر قرآن پاک سجا رہے گا،
اور ہم زیادہ سے زیادہ وقت اس تنہائی میں اس وقت پہ بیٹھ اس مسلح پر بیٹھ کر اس مسجد پہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، تاکہ خاندان کے اندر، گھر کے اندر ایک فرد تو ایسا ہو جو اللہ کی ذات سے جڑا ہو۔ ہم اپنے خاندان میں، اپنے گھروں میں ایک فرد کو انجینئر بناتے ہیں، ایک فرد کو جو ہے گورنمنٹ میں تعلق رکھنے والا بناتے ہیں، اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے خاندان میں ایک شخص ہے جس کا اوپر تک کے لوگوں سے رابطہ ہے، اور اس پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر افراد ایسے تیار کیوں نہیں کرتے جن کا اللہ کی ذات سے رابطہ، اللہ کی ذات سے رابطہ، تنہائیوں میں اللہ سے رابطہ کرنے والا، جب کوئی تکلیف اور پریشانی آتے ہوئے دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ کر اللہ تعالیٰ سے معاملہ کریں، میرے پیارے اللہ ہم نام پہ تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ آپ ہمارے حال پر رحم کر دیجیے۔ ایک زمانہ تھا کہ تہجد کے وقت گھروں میں نکلو تو اہل ایمان کے گھروں کے باہر سے گزرو تو بن بناہٹ کی آواز آتی تھی، مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی۔ آج محلوں سے گزر جاؤ، اذان ہو چکی ہوتی ہے، اور اذان کے بعد بھی فوراً نہیں اٹھتے، کہتے ہیں ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز اذان میں جماعت میں آدھا گھنٹے کا تقریباً وقفہ ہوتا ہے، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، یعنی ابھی 15 منٹ اور سونے دو۔ بتائیے اللہ کی رحمت اس امت پر کہاں سے اترے گی جو نماز سے بالکل اذان جو ہے تکبیر سے پہلے پہنچتے ہو مسلح پر۔ اس لیے دوستو اپنا رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کریں، قرب بن نوافل کریں، نفل پڑھ کر نوافل کام کر کے اللہ کے قرب حاصل کریں، اپنے فرائض کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کا اللہ پاک ہمیں خوگر بنا دے، اور اس آنے والے رمضان میں ایسی کثرت کے ساتھ ٹوٹ کر دعا کرنے والا بنائے کہ دعا مانگنا ہماری طبیعت ثانیہ بن جائے، قدم قدم پر ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر بھیک مانگ کر کام کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کی شروع ہونے سے پہلے کچھ نوجوان بچوں نے اس بات کی درخواست کی تھی کہ ہم توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آج توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد تو بتائی ہو گئے، اب ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، ایک درود شریف کی پڑھیں، اور ایک تیسرے کلمے کی صبح شام۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، دھیرے دھیرے کر کے بڑھائیں، کم از کم 1 پارا تو روزانہ ہونا چاہیے، یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق ہے۔ نیز جتنے حقوق اللہ اور حقوق العباد باقی ہیں ان کی ایک ڈائری بنائیں، زندگی کی ہماری نمازیں کتنی باقی ہیں اس کا ایک نقشہ تیار کریں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر اوپر کے خانوں میں لکھیں، 1، 2، 3 سے لے کر 30 تاریخ دائیں طرف لکھیں، ہر خانے کے ساتھ میں ایک نماز کو ادا کریں اور ٹک مارک کر دیں، اور آسان شکل یہ ہے ہر موجودہ نماز کے ساتھ اسی طرح کی زندگی کی ایک قضا نماز بھی جوڑ لیں، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد ایک ظہر کی زندگی کی باقی نمازوں میں سے ایک نماز ادا کر دیں، ٹوٹل لگا لیں کہ میری زندگی میں کتنی نمازیں ایسی ہیں جو چھوٹ گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں، جی ضائع ہو گئی نعوذ باللہ، تو آپ ان کا حساب لگا کر اس کو لکھ لیں اور اس کا ٹک مارک کریں، اور جب مکمل ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، پھر آپ صاحب ترتیب بن جائیں۔ اور جو حقوق العباد ہیں، مثلا کسی کا چرا رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، دبا رکھا ہے، لے رکھا ہے، دینے کا نام میں ارادہ نہیں، اس کا مضبوط ارادہ کریں، نظام بنائیں اور اس کا حق اس تک پہنچائیں، تاکہ مرنے کے بعد جب ہم یہاں سے جنازہ اٹھے تو ہمارے جنازے کے پیچھے کوئی ہمارے
بچوں کا پتہ پوچھنے والا نہ ہو کہ ان کا باپ جو دنیا سے رخصت ہوا اس نے ہمارا اتنا مال دبا رکھا ہے، اتنا مال چھپا رکھا ہے، لے رکھا تھا، اب ہمارا وہ کون ادا کرے، ہم کس سے وصول کریں؟ سمجھیے دوستوں، اس کا خاص اہتمام کریں، نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان پر سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے۔ آنے والے رمضان کو گزرے ہوئے رمضان سے بہتر بنا دیجیے۔ آنے والے رمضان میں یا اللہ بہتر سے بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا اللہ معاملات کی صفائی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میرے پیارے اللہ، سارا معاملہ بکھرا پڑا ہے کہ اللہ جس کا کھایا ہے کھلانے کا تصور نہیں، جس کا لیا ہے دینے کا تصور نہیں، کہ اللہ نمازیں چوپٹ ہیں، معاملات چوپٹ ہیں، کہ اللہ اسی حال میں اگر چلنا پڑ گیا، اللہ کیا منہ دکھائیں گے آپ کو، اللہ کیا منہ دکھائیں گے آپ کو۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے پیارے اللہ، معاف کر دیجیے پیارے رب۔ اللہ دور دراز سے چل کر مسافر آئے ہوئے ہیں، رات بھر چلے ہیں، دن بھر چلے ہیں، اللہ مہنگا کرایہ خرچ کر کے، مہنگا ڈیزل پیٹرول جلا کر
کہ اللہ دور دراز سے چل کر آئے ہیں، اللہ شادی بیاہوں میں سفر کرنے والے بہت، موج مستی میں سفر کرنے والے بہت، گناہوں کے کام میں سفر کرنے والے بہت، رسم و رواج میں سفر کرنے والے بہت، اللہ یہ سب کے سب آپ کی محبت میں چل کر آئے ہیں، اللہ آپ کی محبت دے دیجیے، اللہ آپ کی معرفت دے دیجیے، آپ کو قرب دے دیجیے، آپ کی ولایت دے دیجیے، میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، کہ اللہ مدارس عربیہ میں، مدارس دینیہ کے اندر کہ اللہ اس وقت اختتامی سال چل رہا ہے، کہ اللہ امتحانات چل رہے ہیں، کہ اللہ بچوں کو کامیاب فرما، کہ اللہ سال بھر محنت کی ہے، کہ اللہ امتحانات میں کامیاب فرما، دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب فرما، بلکہ دنیا جہان کے ہر امتحان میں کامیاب فرما اور آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب فرما، میرے پیارے اللہ بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، کہ اللہ جس دن خوشی کا دن ہوتا ہے بچے حافظ ہوتے ہیں، بچے عالم ہوتے ہیں اور جلسہ ہوتا ہے، اختتامی دعا ہوتی ہے، کہ اللہ قرب و جوار میں جتنے والدین ہوتے ہیں سب کے سب آتے ہیں، خوشی کے اس موقع پر بچے کے لیے نئے کپڑے لے کر آتے ہیں، خود بھی نئے نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں، اساتذہ کے لیے ہدیے تحفے لے کر آتے ہیں، لیکن انہی بچوں میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، اور کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور کسی کے دونوں ہوتے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہوتے، پوری جماعت میں ہر بچے کا باپ آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ یتیم بچہ سوچتا ہے جب دو ہو جائے گی سب اپنے بچوں سے گلے ملیں گے، سب اپنے بچوں کو سینے سے لگائیں گے، لیکن میرے لیے کوئی بھی اس مجمع کے اندر ایسا نہیں ہے جس کو میں باپ کہہ سکوں، جو باپ کیسا مجھے پیار دے سکے، باپ کے جیسا میرے سر پہ ہاتھ رکھ سکے، میرے پیارے رب اس ٹوٹے ہوئے دل والے طالب علم کا واسطہ اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ امت کو کام بنا دیجیے، کہ اللہ امت کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے، کہ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ کتنے لوگ ناجائز قید و بند میں جکڑے ہوئے پکڑے ہوئے ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ رہا فرما دیجیے، اللہ عافیت کے ساتھ رہا فرما دیجیے، کہ اللہ کئی مرتبہ بچوں کے باپ کئی سال سے قید و بند میں صحبتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے امی سے پوچھتے ہیں امی ابو کب کو آئیں گے، ماں کہتی ہے بیٹا رمضان کا چاند دکھے گا تمہارے ابو بھی گھر میں نظر آئیں گے، انشاءاللہ رمضان کا چاند دکھتے کے ساتھ ہی ابو گھر میں آئیں گے، ساتھ میں تم ان کے تراویح پڑھو گے، مسجد میں جاؤ گے، رمضان کا چاند دکھتا ہے، سائرن بجتا ہے، شور ہوتا ہے، رمضان کا چاند ہو چکا، لیکن بچہ روتا وہ گھر آتا ہے امی تم نے کہا تھا ابو آئیں گے لیکن ابو تو نہیں آئے، پھر ماں رو پڑتی ہے اور پھر ماں دوسرا وعدہ کرتی ہے بیٹا عید کا چاند دکھے گا تو تمہارے ابو ضرور آئیں گے، عید کا چاند بھی دکھتا ہے، مسجد میں ایک شور ہوتا ہے، عید کا چاند دکھ گیا، اعلان ہوتا ہے، سائرن بجتا ہے، سب اپنی خوشی خوشی اپنے گھر جاتے ہیں، اور یہ بچہ روتے ہوئے ماں کی گود میں جا کے سر رکھ کے رونے لگتا ہے، کہا امی تم جھوٹ بولتی ہو، امی تم جھوٹ بولتی ہو، پیارے اللہ ماں اپنی بچوں کی نظر میں کئی مرتبہ جھوٹی ثابت ہو چکی ہے، اللہ ماں کو سچ ثابت کر دیجیے، کہ اللہ بچوں کے باپ کو رہا کر دیجیے، ناجائز قید و بند سے اللہ باعزت رہا کر دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ اپنی تکلیف کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما، میرے پیارے اللہ میرے پیارے رب اس محفل میں جتنے دکھیارے ہیں اور جتنے غم کے مارے ہیں تمام کے غموں کو اور تکلیفوں کو اللہ خوشی کا باعث بنا دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کے جوان بچے بچیاں گھر میں بیٹھے ہیں ان کو مناسب رشتے نہیں مل رہے، کہ اللہ مناسب رشتے عطا فرما، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا میاں بیوی میں سچی محبت قائم نہ ہو سکی اللہ سچی محبت قائم فرما، کہ اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا اور میاں بیوی میں محبت بھی ہے لیکن گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نئی صالح اولاد عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما، میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رب عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔